اس کے بعد ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کلاس روم مینجمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ میں کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے. تو 2011 کے اندر 2011 کے اندر کراٹویل نے ڈسکرائب کیے ڈوز اینڈ ڈونٹس. ان کے نزدیک بھی آ رہی ہے. اچھا, میں بتا رہا تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کلاس روم. تو 2011 کے اندر کراٹویل نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کانسیپٹ دیا کہ یہ چیزیں کلاس روم میں ہمیں کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے ہمارے بچوں کو. تو اس نے کہا کہ 80% آف دا اسٹوڈنٹ ریسپونڈ ٹو فرسٹ لیولز. ٹھیک ہے, جو ہمارے جو یہ ہمارے ہیں فرسٹ لیول. اس نے کہا کہ بچے اگر آپ لیسن کے اندر انٹرسٹ کریٹ کریں گے تو بچے آپ کو بڑا اچھا رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ لیول ہے ڈوز کا. دوسرا ہے انشور میچ بٹوین اسٹوڈنٹ اسکل اینڈ کلاس روم انسٹرکشنل اسٹریٹجیز. آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں اور اسٹوڈنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے درمیان ایک میچ ہو, یعنی جو چیز وہ ان کی ضرورت ہے وہی آپ پرووائڈ کر رہے ہوں. تیسرا ہے ڈیولپ ہوم اسکول پارٹنرشپ, کہ آپ کے کا پیرنٹس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہو. ٹھیک ہے, ٹیچ اسٹوڈنٹ دا اسکل, بچوں کو کچھ ہنر بھی سکھائیں, صرف جو ہے ان کو رٹا پہ نالج نہ بتائیں صرف. اسٹیبلش پروسیجر فار ٹیچنگ ایکسپیکٹڈ پازیٹیو بیہیویئر, یعنی آپ اپنے ٹیچنگ کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کریں, پڑھائیں, جس سے جو آپ کو آپ کے بچے کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینج جو آپ انڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹیبلش اے سسٹم فار مانیٹرنگ اسٹوڈنٹ پروگرس اینڈ ریکارڈ کیپنگ, بچوں کی پروگرس کو مسلسل مانیٹر بھی کریں اور اس کا ریکارڈ بھی رکھیں, جس کو اینیکڈوٹل ریکارڈ ہم کہتے ہیں. تو یہ ہمارے ڈوز ہیں کہ یہ کہتے ہیں کراٹویل کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے 80% آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو ریسپونڈ کریں گے, یعنی وہ کلاس میں آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے یہ چیزیں کرنے سے. اور اس نے کہا کہ دوسرے لیول پر 10 سے 20% یہ وہ چیزیں ہیں یہ کرنے سے آپ کے بچے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. انسٹیٹیوٹ سیلف مینجمنٹ پروگرامز, یعنی بچوں کو آپ یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے خود ڈسپلن کو کیسے فالو کرنا ہے, کوئی انہیں دیکھ رہا ہو, کوئی انہیں مانیٹر کر رہا ہو, نہ کر رہا ہو. تو انسٹیٹیوٹ کنفلکٹ مینجمنٹ پروگرام, کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو آپ نے صبر برداشت استقامت سے کام لینا ہے. انسٹیٹیوٹ مینٹورنگ پروگرامز, ان بچوں کو مینٹورنگ ٹریننگ کو کہتے ہیں, ٹیچنگ کو کہتے ہیں, تو ان کو ٹیچ کیا جائے ان کی جو ڈیلی لائف کے متعلق. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوٹ ڈیلی چیک ان اینڈ چیک آؤٹ پروسیجر. چیک ان اینڈ چیک آؤٹ پروسیجر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بچے ڈیلی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیلی اسکول سے جاتے ہیں, تو چیک ان سے مراد آپ ان کا انٹری ٹائم اور ایگزٹ ٹائم ہے. تو بچے جب کوئی کام کلاس میں سٹارٹ کرتے ہیں, کلاس میں آتے ہیں اور کلاس سے جاتے ہیں, تو آپ ان کے ٹائم کو بھی نوٹ کریں. ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح سے کلاس میں آ رہے ہیں, ٹائم پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو یہ 10 سے 20% چیزیں مزید آپ کے بچوں کو کلاس میں انگیج رکھیں گی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تیسرے نمبر پہ یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں بیٹر کلاس روم مینجمنٹ میں. اسٹیبلش اور پرابلم سالونگ ٹیم, آپ اپنی کلاس کے اندر ایک ٹیم بنائیں جو پرابلم سالونگ کا رول پلے کرے. اچھا, ڈیولپ فنکشن بیسڈ انٹرونشن. آپ دیکھیں فنکشن بیسڈ انٹرونشن سے مراد کیا ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے, کوئی ایکشن. تو یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپ فنکشن بیسڈ انٹرونشن, یعنی آپ کی جو بھی آپ کسی کو سزا دیں, کسی کو جزا دیں, کوئی ٹاسک اسائن کریں, تو وہ مطلب صرف زبانی باتیں نہ ہوں, پریکٹیکل باتیں, پریکٹیکل کام کریں. جو بھی آپ کریں جو پریکٹیکل صاف ظاہر ہے جو چیزیں پریکٹس میں ہوتی ہیں, ایک بچہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو کلاس سے باہر بھیجا جا رہا ہے سپوز, تو یہ فنکشن بیسڈ انٹرونشن ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بچہ شرارت کر رہا ہے, ٹیچر اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اگنور بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس طرح کی آپ کے انٹرونشن ہوں جو پریکٹیکل ہوں. تو یہ تیسری کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے. ڈونٹس ان کلاس روم, یوز ویگ رولس, یعنی آپ کو
مبہم رول نہیں بتانے چاہیے، واضح ہو چیزیں، اس کو ہم کہتے ہیں امپلیسٹ رولز جسے ہم بولتے ہیں، یعنی غیر واضح چیزیں، بس ٹھیک ہے جی، بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کرنے سے مجھے یہ سزا جزا ہوگی، اس کو ویگ رول کہیں گے۔ رولز دیٹ یو آر unwilling to enforce، ایسے رولز آپ بنائیں نہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ انفورس نہ کریں۔ اگنور اسٹوڈنٹ بیہیویئر اینڈ وائلیٹ اسکول اور کلاس مینٹ رولز، آپ بچے کے مس بیہیویئر کو اگنور نہ کریں۔ انگیج ان ایمبیگوس ٹریٹمنٹ آف مس بیہیویئر، تو کسی ایمبیگوس ٹریٹمنٹ کے اندر آپ جو ہے خود کو انگیج نہ کریں۔ کارپورل پنشمنٹ آپ بالکل نہ دیں۔ اسٹوڈنٹ سسپینشن فرام دا اسکول، ٹھیک ہے، یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اسٹوڈنٹ کے پرابلم کو سیریس لیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے کولیگز کے ساتھ مشورہ